اور اگر رشتوں کے اندر احساس ختم کر دیا جائے اور لاپرواہی اختیار کر لی جائے تو پھر زندگی میں ساری نعمتوں کے باوجود ذائقے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لطف اٹھتا چلا جاتا ہے، ساری آسانیاں، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان سے بھی لوگ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ احساس کی دولت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، احساس کی نعمت رشتوں کے قرب میں اضافہ کرتی ہے، انسان اپنے رشتوں کے لحاظ سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ رشتوں کی مضبوطی کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں دنیا میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر رشتے کی افادیت کا بھی اظہار کیا، حقوق بھی متعین فرمائے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا کریں گے ان کے لیے انعام کا اعلان بھی فرمایا، اور جو کمزوری دکھائیں گے ان کی تادیب بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی۔ لیکن سمجھنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے مضبوط رشتہ۔ اور اس رشتے کی گہرائی اور گہرائی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، کبھی اس پر غور کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے اور اس کا احساس پیدا کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس رشتے کی قربت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے؟ تاریخ میں جب اچھے ادیب اور اچھے شعراء کی بات دیکھی جاتی ہے تو کبھی ماں دعویٰ کرتی تھی نا کہ میرا بیٹا پردیس میں آج مجھے تکلیف میں لگتا ہے اس لیے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تو قریب بیٹھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعرانہ بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر اتنی دور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا احساس یہاں ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص کہتا تھا کہ فلاں آدمی اگر خوش ہو تو اس کی خوشی میں بھی خوش ہوں، تو لوگ کہتے تھے اچھے شاعر کا فکرہ ہے۔ اتنا گہرا احساس ممکن نہیں ہوتا، اس قدر زیادہ حساسیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس کی حساسیت اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے۔ حضور کے غلاموں، اگر تم کبھی تکلیف میں ہو تو محبوب اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا حساس رشتہ رہا امت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اس حساسیت کا بیان بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرنے لگے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا، قریب نہ آؤ جل جاؤ گے، ان کا احساس کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا۔ فرمایا تم بھی کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے، اس کام سے بچو، یہ کہیں تمہیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی جد و جہد فرمائی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کا انداز رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا اختیار فرمایا کہ اگر ہم کبھی اس پر غور کریں نا کہ حضور کس طرز کے ساتھ امت کی تربیت چاہتے، چونکہ
میں اور آپ جس زمانے میں رہتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، اور اللہ نے احسان کیا ہے شروع سے ہی اذانوں کی گونج اور درود و سلام کی آوازوں سے ہمارے کان آشنا رہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعض اوقات یوں سمجھ لیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید یہ کوئی کلچر کا حصہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو غلام کا رشتہ ہے وہ تو اتنا حساس ہے، اس کے اندر تو اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو محسوس کیا جائے تو زندگی کی ساری تلخیاں اور لہجوں کے سارے ترش پن ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ جو انداز تعلیم و تربیت ہے، اور جس حساس انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو سمجھاتے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز میں ایک دفعہ بات کر لی تھی، اور بات بھی اس طرح کی کہ ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے نماز پڑھتے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے گھورا اور انہوں نے اپنے زانوؤں پر ہاتھ بھی مارے، ان کے لہجے سے تلخی نظر آئی۔ نماز مکمل ہوئی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، مکمل سیکھنے کے باوجود بھی اس کی تعمیر ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمزوری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا شرمندگی کے احساس کے ساتھ بری طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ اپنی امت سے بڑا حساس رشتہ ہے، تو محبوب نے قریب بلایا۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کی قسم میں نے محبوب سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ کہتے نہ حضور نے ڈانٹا، حالانکہ ایک بڑی انوکھی بات ہو گئی تھی کہ نماز میں ایک شخص بول پڑا ہے، نہ حضور نے ڈانٹا نہ کوئی تلخ بات کی۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آدمی کبھی کلام کرتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں بالکل اس طرح کی چند باتیں محبوب فرمانے لگے، نماز میں تو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ فرماتے ہیں وہ کیا انداز تھا، وہ کیا لہجہ تھا، میں سمجھ بھی گیا جو حضور نے سمجھایا، لیکن وہ جو ادائیں تھیں وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نا بڑی حساسیت کے ساتھ امت سے پیار فرمایا ہے۔ آپ کبھی احادیث مبارکہ کا اور سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں تو ایک ایک چیز کھول کے اور جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں نشاندہی کر کے اور جس جس مقام پر ضرورت پڑی پوری وضاحت کے ساتھ محبوب پاک علیہ السلام نے امت کو سمجھایا۔ اچھا، پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، واعظ کہنے والے۔ ایک میری طرح جو لوگ تقریر کرتے ہیں اور گفتگو کا کوئی سلیقہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ساری داد جمع کرتے ہیں زمانے میں۔ یہ تقریر ہوتی ہے مجموع کی، جمعوں کی، محافل کی، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا بیٹا بری صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، غلط راستے پہ چل نکلا ہے، تو پھر وہ یوں ہی مجموع میں بیٹھ کر تلقین اور واز نہیں کہے گا، بلکہ پھر رنگ بدل جاتا ہے۔ پھر تو والد جب اپنے بیٹے سے گفتگو کرتا ہے اور ماں جب گفتگو کرتی ہے تو وہ تو پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دیتا ہے اور تڑپتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میری تو ساری زندگی کی کمائی لے جائے گا تو اگر تو بگڑ گیا۔ بڑی گزارش کے انداز میں درد سے رو کے، اور جتنی اس کے پاس اس وقت درد کی دولت ہوگی وہ ساری اکٹھی کر کے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اور بیٹے نے وعدہ کر لیا ابا جی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، والد صاحب آپ معاف کر دیں، اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پوری تسلی دی ہے بیٹے نے اور پوری امید دلائی ہے اور بڑا پکا وعدہ کیا ہے، لیکن ابا اور اماں ابھی بھی تسلی میں نہیں۔ بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا،
اور ان دونوں نے مصلی بچھا لیا اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اسے ہدایت کی روشنی عطا فرما، اے اللہ کرم فرما، رحمت فرما۔ آپ بات کو سمجھیے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا ہے طائف کے اندر، اور یہ والی تبلیغ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے بڑی نشست بھی دی ہے، اعزاز بھی دیا ہے اور تعریفی کلمات بھی کہے گئے ہیں۔ محبوب نے خود جا کے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، اور وہ جو عرب کا رواج تھا، مزاج تھا مہمان نوازی کرنے کا، وہ اس پر بھی پورے نہ اترے۔ انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ 10 دن کے قیام میں سخت آزمائش کے بعد حضور واپس لوٹے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع تھے، بڑی جلدی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن فرماتے میں بھی بری طرح تکلیف میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دعا ان کے لیے، کرے دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میرے وہ اسرار میں اتنی محبت تھی اور میرے بار بار کہنے کے اندر اس قدر زیادہ تڑپ تھی کہ حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، اور جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھا طائف والے تباہ ہو گئے، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ وہ جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں انسان کہتا ہے نا اسے ابھی پتہ ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، وہ چھوڑو جی یہ تو بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں۔ اتنا حساس رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ، امت دعوت کے ساتھ، تو بتائیے امت اجابت کے ساتھ حضور کا رشتہ کس قدر زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی دعا مکمل ہوئی تو میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی تو بات نہیں مانی، آپ نے پھر ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو یہ حضور کا انداز ہے امیدوں کو مضبوط کرنے کا۔ کریم فرمانے لگے اگر کسی ایک نے بھی نہیں نہ مانی تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، اگلی نسلیں مان جائیں گی، امید نہیں توڑی جائے۔ یہ جو حساسیت ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بار کسی سے کہو اور اگر وہ نہیں مانتا تو بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے پکے کافر اجازت دے دی کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے، اللہ نے تو اجازت دے دی ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ فرمایا رب نے منع نہیں نہ کیا، کہا ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں کہتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا ہی رہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت فرمائی، اور پھر یہاں ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر بھی امت سے محبت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آنا نا، پیاسے لوگ آئیں گے تو میں پانی کے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اچھا روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، نہ خانقاہوں پہ نہ مدارس میں کہ جو محتمم صاحب ہیں، جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آنے والوں کو پانی خود پلائیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو خدام ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو نظم ہوتا ہے، تنظیم سازی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں پانی پلایا جائے گا، فرمایا وہ آئیں گے میں خود پانی پلاؤں گا، میں خود انہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، تو محبوب فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا۔ ہمارے مدارس میں نا اب ایک رواج ہوتا جاتا ہے کہ بچوں کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا ان دنوں میں مدرسین عمرے پہ چلے جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں نہیں نہ لگتی،
تو وہ کہتے ہیں یہ چونکہ اب امتحانات شروع ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جس نے امتحان کی تیاری کرائی ہو وہ امتحان گاہ میں بھی ساتھ جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بتا دیا، تیاری کرا دی، اب آپ جائیں، وہاں ایگزامینیشن ہال میں جو لوگ آئیں گے دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے حضور کا اپنی امت سے رشتہ، فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آنا، اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی اور میں ان کی سلامتی سے گزرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حساس رشتہ نبی پاک کا۔ اب حضور کے غلاموں نے بھی اسے حساس سمجھا، صحابہ نے بھی اسے حساس سمجھا، انہوں نے وہ سارے کمال کر کے دکھائے جو کسی غلام کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے ان سارے احساسات کا رنگ امت کو سکھایا اور بتایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر منع فرما دیا، فرمایا کہ اب خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔ زمانے میں حالات کچھ ایسے آئے ہیں اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے خواتین کو روک دیا، فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ خواتین اب نہیں آتی، تو چونکہ اس ایک مخصوص دروازے سے خواتین آیا کرتی تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مرد حضرات سے کہا کہ آپ اس دروازے سے نہ آئیں، یہاں سے خواتین آتی ہیں۔ اب وہ جو علت تھی، جو وجہ تھی وہاں سے داخل نہ ہونے کی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دروازہ قریب پڑتا تھا ان کے گھر سے، لیکن وہ ساری زندگی اس دروازے سے گزرے ہی نہیں۔ ان سے لوگ کہتے جناب آپ یہاں سے گزریے، اب سب گزرنے لگے ہیں، تو فرماتے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری گنجائشیں نہیں پیدا کرتے اپنے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری طرح جو رخصتیں تلاش نہیں کرتے پھرتے، گنجائشیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی صورت نکال کے اپنے لیے آسانیاں تلاش نہیں کرتے۔ کہا وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا، وہ ایک صورت بنی، ایک علت تھی کہ یہاں سے خواتین کو آنا جب ختم ہو گئی تو اب سب آتے ہیں، تو آپ بھی آئیے۔ فرمانے لگے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، پر میں نے محبوب کو خود کہتے ہوئے سنا ہے نا جب سے کہ یہاں سے نہیں آنا، تم سارے گزرو، مجھے اعتراض نہیں، مجھے نہیں گزرنا، میرے محبوب نے منع فرمایا۔ وہ حساسیت، وہ خوبصورتی محبت کی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا، اس میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں دو دو بنائی ہیں، دل ایک ہی بنایا ہے۔ ہر وقت دل میں کسی نہ کسی چیز کی چاہت رہتی ہے، کچھ نہ کچھ دھڑکنوں میں موجود رہتا ہے۔ جو لوگ مال کے حریص نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ ان کو کبھی کبھی شہرت کا شوق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے بچا لے تو بعض لوگوں کو خوشامد کا شوق ہو جاتا ہے، تعریفیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہی ہے۔ اللہ نے فضل کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دل میں رب رسول کو رکھو، اس محبت کا غلبہ رکھو۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حساسیت پیدا کر لی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جو نعتیں ہمیں دی گئی نا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، یہ اثر ڈالتی ہے انسان کی زندگی میں جب آپ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، یہ رس کھولتی ہے بندے کی طبیعت۔ یہ آپ دیکھیں نا، جو چیز رات کو بندہ سنتے سنتے سوتا ہے، خوابیں بھی اسی کی دیکھتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے نا، جو لوگ رات کو نعت سن کر سوتے ہیں اور حضور کے ذکر پاک کی خوبصورت ساعتوں میں انہیں نیند آتی ہے،
تو پھر ان کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ تزکیہ بھی پاتا ہے اور قرار اور انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے ہمیشہ حساس رشتہ رکھا ہے، خاص غلامی، خاص لب و لہجہ، خاص انداز۔ ہمارے ہاں چونکہ بعض اوقات بعض ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، تو ایک دوست بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھے مخلص آدمی تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ذرا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے۔ انہوں نے سارا پڑھ دیا ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتا۔ میں نے کہا یاد ہوئی ہے نا؟ کہنے لگے یاد بھی ہوئی ہے اور مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ محفل میلاد کا ہی کمال ہے، کوئی یاد بھی ہو گئی ہے، لطف بھی دے رہی ہے، سکون بھی دے رہی ہے۔ اگرچہ آپ اس کے مفاہیم سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا کی ہے، تو یہ برکات ہے ان محافل کی، یہ برکات ہے حضور کی نعت خوانی کی، کہ دل محبوب پاک علیہ السلام کے لیے حساس ہو جاتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چاہتوں سے جو دل کی سختی کا باعث ہوتی ہیں، بندہ بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے خلوص سے، بڑے للہیت سے 3 دن مسلسل ایک نوجوان کم عمر صحابی حضور مسجد میں تشریف لاتے تو وہ نہ آگے بڑھ کے محبوب کے نالین مبارک کو تھام لیتے اور سمیٹ کے کونے میں رکھ لیتے۔ حضور تشریف لے جاتے، نماز کی تکمیل کے بعد واپس تشریف لاتے تو وہ محبوب کے نالین مبارک کو بڑھا کے محبوب کے قدموں کے قریب رکھتے، حضور پہنتے، تشریف لے جاتے۔ ایک دن بھی یہ ہوا، 2 دن بھی ہوا، تیسرے دن محبوب کریم نے پوچھا آپ کو کسی نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ حضور جانتے ہیں، تصدیق کے لیے پوچھ رہے، کسی نے کہا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا کس طرح خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور اس محبت نے نا یہ رستہ مجھے دیا ہے کہ میں آپ کے نالین مبارک تھاموں اور پھر رکھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی بات سنی، اس نوجوان کی، اس کم عمر صحابی کی، تو محبوب نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنے فضل سے اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اس سے راضی۔ یہ جو حساسیت ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، مصروفیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کی، اور بعض ایسی چیزوں میں بھی ہم مصروف ہیں جو بہرحال ہمارے اہم کاموں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا رشتہ حضور کی نعت کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کوئی سوتا اگر کسی جگہ تھوڑا سست ہونے لگتا ہے تو اسے تیز کیا جائے، روز اپنے آپ کو دیکھا جائے، اور انسان اپنا طبیب ہوتا ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ آج کل میری چاہتوں کا رخ کیا ہے۔ حضور کی سیرت پاک، آپ کے مقدس احوال شریفہ، آپ کی نعت شریف، کتنی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، کتنی یاد رکھنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں ہماری نظر جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہمیں محبوب کی چند نعتیں بھی آتی ہوں، ہمیں حضور کے تذکار جمیلہ سے بھی شغف ہو، وہ کبھی کبھی ہماری زبان پر آ جائیں اور ہم کبھی کبھی سر راہ انہیں گنگنائیں، لہجے میٹھے ہو جائیں گے، انداز خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری توجہ لگ جائے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں نے بڑی خوبصورتی سے محبوب پاک کے ذکر کو آگے منتقل کیا ہے، اور بڑی حفاظت سے حضور کی مقدس سیرت پاک کو آگے پہنچایا ہے۔ میں ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، وہ میں نے کوئی 10-11 کتب میں اس کو دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ اس قدر مضبوط کر کے صحابہ نے چیزوں کو محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اس طرح
مل کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جس بھی صحابی نے روایت کیا ہے نا، جس محدث نے لکھا ہے، انہوں نے حضور کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، اور محبوب نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا تھا، یہ انداز بھی بیان کیا۔ حضور کی ان اداؤں کو نا، ان اداؤں کو محبوب نے اس وقت کیسے بیٹھے تھے، کیا انداز تھا، کس طرح بات کی تھی، ان چیزوں کو بھی صحابہ نے سنبھال کے رکھا، اور نہایت خوبصورتی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے لگے نا، تو فرمانے لگے حضور نے یوں انگلیاں اٹھائی تھیں، اور پھر فوراً کہنے لگے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں، ورنہ میرے ہاتھ محبوب کے مقدس ہاتھوں جیسے نہیں۔ اتنا محفوظ کر کے ان لوگوں نے حضور کے تذکار ہمارے سامنے رکھے۔ تھوڑی نا ان باتوں میں حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک محفل میلاد میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جاتے جس شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں سمجھا کہ یہاں کوئی ورکر ہے، کوئی انہوں نے کام کرنے کے لیے وہ دریاں بچھا رہے تھے، روٹین کے کام کر رہے تھے، اور جب محفل سج گئی، لوگ بیٹھ گئے، تو وہ چین بین کر کے کپڑے بدل کے آ کے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کے کانوں میں آواز چلی گئی، کہنے لگے میں ہی ہوں جس نے اللہ کی توفیق سے اس بزم کو سجایا ہے۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہے، چونکہ میری آتے ہی ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے حضرت میرا بڑا نخرہ ہے، میں بڑی چیز ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی بڑی عنایات ہیں، پر میں جب اپنے نبی پاک کی محفل سجاتا ہوں تو دریاں بھی خود بچھاتا ہوں، میں وہ چاول بھی خود تلاش کر کے لاتا ہوں جو مجھے پکوانے ہوتے ہیں، میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں، اور جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حضور کی بزم نور کو سجانا ہے، تب سے میرا ذوق تازہ ہوتا ہے، اور محفل کے کئی عرصے بعد تک بھی میری طبیعت پہ کیف رہتا ہے، چونکہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی۔ یہ حساسیت، یہ حسن، یہ کیفیات، یہ بندہ مومن کے ایمان کو تازگی دیتی ہیں، اس میں کچھ سرور بڑھتا ہے، اس میں کچھ کیفیات اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس خوبصورتی کو پیدا کریں، اس کو دوبالا کریں۔ یہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے حضور کے حوالے شریفہ لکھ کے، نعت مبارکہ، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کو جب اپنی زبانوں پہ لائیں گے، کانوں سے ان کو سنیں گے، تو ہمارے دل میں تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ بڑا حساس ہے، یہ حساس عقیدہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس عقیدے کو بیان کیا۔ اس کی ضرورت ہے کیونکہ نبی آتے رہے، ایک ایک وقت میں کئی رسول آئے، کئی نبی آئے، تو یہ نازک مسئلہ ہے کہ دروازہ نبوت کو بند فرمایا اللہ کریم نے، تو اس کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اس نظریے کو کئی جگہ قرآن پاک نے نا اشاروں میں بھی، کنایوں میں بھی، ہمارے بزرگوں نے تفاسیر میں بھی بہت ساری چیزیں استدلال کر کے بھی ہمارے سامنے رکھی، اور بار بار اس نظریے کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا۔ کسی جگہ اگر کبھی حضور علیہ السلام نے کسی بات کو چھیڑا تو اگر کوئی مفہوم ایسا پیدا ہو سکتا تھا جس سے کوئی آدمی کوئی ایسا استدلال کرے گا، تو اس دروازے کو بند کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے،
کسی نہ کسی کو حضور اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک موقع پر ارادہ کرم ہوا کہ حضرت علی کو نائب بنا کے چھوڑا جائے۔ چونکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہنا پسند کرتے تھے، جب محبوب نے فرمایا کہ آپ میرے نائب بن کے مدینہ طیبہ میں رہیں گے تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مثال دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے، تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی جناب ہارون تھے۔ اب چونکہ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، ہو سکتا تھا بعد میں کچھ شخص اس میں گنجائش پیدا کرتا معاذ اللہ اور کوئی ایسی چیز لوگوں کے سامنے رکھتا، تو وہیں کیونکہ مسئلہ نازک ہے نا، وہیں اسی مقام پر اسی موقع پر محبوب نے فرمایا، ہو تم میرے لیے اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے جناب ہارون تھے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ساتھ وضاحت کر دی، ساتھ یہ مسجد ہے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد کا نام مسجد ہے۔ حضور نے وضاحت کی، میں جلدی جلدی سے باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا، آپ زیادہ توجہ کریں گے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو محبوب نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ کسی نبی کی بنائی گئی آخری مسجد ہے۔ یہ مسجد نبوی اور امت کا تذکرہ جب کیا، امت کا، تو فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، کیونکہ اس کے بعد نبی کو جگہ جگہ محبوب نے نا جگہ جگہ ختم نبوت کی بات کی۔ فرمایا محبوب پاک علیہ السلام نے کہ یوں سمجھ لو کہ انبیاء کی جماعت اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی خوبصورت عمارت تیار کرے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے، تھوڑی سی گنجائش رہ جائے، ایک جگہ باقی رہ جائے۔ جب ہم نے دیکھا نا عمارتوں میں آخر میں جو کام ہوتا ہے نا، آخر میں وہ خوبصورتی کو مکمل کر دیتا ہے، اس سے طے ہو جاتا ہے کہ اب بالکل چیزیں واضح ہو گئی۔ تو محبوب فرمانے لگے، انبیاء کی جماعت میں جو جگہ اللہ نے رکھی تھی میرے آنے سے وہ پوری ہو گئی، اب یہ عمارت مکمل کر دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ ہم فتنوں کے لیے، خدشات کے لیے تیار رہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اگر وہ کام حادثاتی ہو نا، بندہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو اس پر چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں، تو مشکل میں آ جاتا ہے۔ مجھے کئی دوست یہ پوچھتے کہ اہل حق کے اندر بھی بڑا اختلاف رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، یہ بھی محبوب نے بیان فرمایا، یہ حضور نے بیان فرمایا، اسے بھی بیان کیا۔ اس لیے ہر وقت مایوسی کی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہو رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، ہر وقت مزاجوں میں، ماحول میں گھٹن نہیں رکھنی چاہیے۔ کشادہ دلی بڑی ساری چیزوں کو بہتر کر دیتی ہے، اس کی بھی محبوب نے وضاحت کی۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب بتوں کی عبادت کی جائے، وہ یہ تو تم سے نہیں کرا سکتا لیکن تمہیں لڑائے گا، تمہارا اختلاف پیدا کرائے گا۔ لوگ دیکھیں نا، قوتیں تقسیم ہیں، امت کی قوتیں بہت ساری جگہوں پہ تقسیم ہیں۔ وہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر کسی جگہ کسی دینی کاز کے لیے مذہبی قوتوں کو جمع ہونا پڑتا ہے تو وہ تقسیم ہے، کیوں نہ اگر کہیں فروعات ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور تھوڑا آگے بڑھا جائے کشادہ دلی کے ساتھ۔ بس شرط یہ ہے کہ عقیدے ٹھیک ہو، نظریات ٹھیک ہو۔ تو میرے عزیز، یہ جو ختم نبوت کے طے شدہ عقیدے کے بعد لوگوں نے کچھ دعوے کیے، تو یہ بھی امت کے لیے کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں کہ اچانک ایک بندہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، یہ جوان میری بات پر خاص توجہ کریں، حضور نے اس کی نشاندہی کی، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔
محبوب کریم نے نشاندہی، اور مسلمہ کذاب تو حضور کے زمانے میں کھڑا ہو گیا، ایک شخص کو تو حضور کے دور میں قتل کیا گیا، مسلمہ کذاب کو آپ کے وصال ظاہری کے بعد جناب صدیق اکبر نے قتل کرایا۔ ہوتا دراصل ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے ایک بات کو، یہ جو امت کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ رشتہ بڑا نازک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ محبوب جو ہے نا، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اس رشتے میں نا حساسیت ہے، بڑا حساس رشتہ ہے۔ آپ کتب احادیث کو دیکھیں گے تو حضور کے بعد ارشادات بھی بتاتے ہیں کہ اس میں نزاکت کتنی ہے۔ یہ مشینیں ہیں جی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، ادھر دیکھیں جی میری طرف۔ یہ مشین ہے نا جی، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بندے کی طبیعت نہیں کسی وجہ سے ہو جاتی، مطلب بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہونے لگتا ہے، تو اب کیا سارے کام چھوڑ دے گا؟ یہ مشین ہے، مشینیں تھوڑی بہت۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک ساؤنڈ والے سے کہا، میں نے کہا یار تو اتنے جلد سے سنتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی سارے مولوی تو ہم سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، ناک کا ناراض ہو جاتے ہیں، آواز اونچی کر، کو کہتا چھوٹی کر، تو ہم تو بڑے پریشر میں جلسے میں ہوتے ہیں، تو ہماری توجہ کب ہوتی ہے تبلیغ؟ تو آپ مہربانی کریں، مجھے جلدی چلے جانا ہے، آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں، یہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ ساری چیزیں۔ ویسے بھی اقبال کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات۔ آپ غور کریں گے یہ رشتہ نا حساس بڑا ہے۔ دیکھو بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے، یہ سیلاب آیا، اس پہ تبصرے ہوئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے نا صحافیوں کو موقع مل جاتا ہے ڈبیٹ کرنے، قلم اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا، لیکن وہ جو خاص تڑپ ہونی چاہیے تھی نا، حساسیت کہ لوگ دوڑ پڑتے، وہ کیوں نہیں بلا پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کچھ رشتے حساس ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی شادی بندہ کر دے اور وہ دور اپنے سسرال میں رہتی اور باپ اس کو ٹیلی فون کرے، دکھ کوئی بھی نہ سنائے، تو صرف وہ ذرا ہلکی آواز میں بات کرے، سہمی سہمی بولے، پریشان بات کرے، تو آپ یقین کریں باپ ساری رات سو نہیں پاتا۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ بچی کے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ اپنی بیٹیاں لے کے گھروں سے نکل کے جھونپڑیوں میں بیٹھ گئے، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہی ہیں، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں۔ وہ حساسیت، میں نے وزٹ کیا جنوبی پنجاب کے ڈھیر سارے علاقوں کا جہاں سیلاب آیا، یعنی کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، کچھ بیان نہیں کی جا سکتی۔ درد وہی ہوتا ہے جو کسی کے سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ دوستو یہ رشتہ جو نبی پاک علیہ السلام کو امت کے ساتھ ہے، یہ حساس ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں یہ ضروری قرار نہیں دیتا۔ کریم فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز دیر تک پڑھاؤں، یا میرا جی چاہتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ حساسیت، رشتے میں حساسیت، یعنی ایک تو ہے نا روز تقریریں سننا اور روز ان باتوں کو سننا اور سمجھنا کہ جناب یہ تو میلاد شریف کی محفل کا عنوان رہتا ہے، اور ایک ہے کہ ذرا اس کو محسوس کرنا۔ آپ ذرا محسوس کریں نا یہ کتنا حساس رشتہ ہے کہ محبوب فرماتے قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ کوئی چھوڑتا ہے اپنی کرسی؟ ممبر بچھائے جائیں گے، فرمایا سب لوگ ممبروں پہ ہوں گے، میرا خالی ہوگا۔ جو سب سے اعلیٰ ممبر ہے وہ خالی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی سفارش کر رہا ہوں۔ یہ حساس رشتہ ہے اور ہمیشہ یہ نازک رہا، ہمیشہ اس میں نزاکت رہی۔ اور جس طرح محبوب کا غلاموں سے رشتہ نازک ہے، اسی طرح امت کا بھی محبوب سے رشتہ نازک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق ایک بار اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم آدمی تھے،
तबन, ये जो नरम मिजाज आदमी होते हैं ना बेचारे, कई दफा इनके लिए मुश्किलात भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने बोलना नहीं तो फिर तो गया वो काम से, तो हर आदमी लताड़ के गुजर जाता है। तो ये एक मसला होता है बाज़ों का। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नरम थे, तबीयत थे, बड़े मामला फहम थे, बड़े सीरत थे, पर तब नरम थे। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसकी गवाही भी देती है। जब महबूब ने कहा अबू बकर से कहीं लोगों को नमाज पढ़ाएं, तो उसकी हुजूर वो नरम दिल, आपका मिंबर खाली देखेंगे तो कैसे खड़े हैं। तब नरम थे, दरगुजर को पसंद करते, माफ करना महबूब था। लेकिन एक दिन उनके वालिद ने आके शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बादराह हुए, हाथ बांधे हैं, खड़े। तो करीम ने फरमाया अबू बकर, ये तुमने क्या किया? बूढ़े बाप को थप्पड़ मारा है, लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा अबू बकर भी ऐसा कर सकते, ये तुमने क्या किया? थोड़ी देर खामोश रहे। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। थोड़ी देर खामोश रहे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा था, फिर नजरें उठाई तो आंखों में आंसू थे और तड़प के रोए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बाप से कहें कि दुर्रा लेके मेरी खाल उधेड़ दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन इनसे कहें ये आपके बारे में बात न किया। आज इन्होंने ना वो शेर ख्वाजा गुलाम फरीद का है, पंजाबी में है, यहाँ कुछ तकरीरें हो रही थी, मुझे भी काफी गौर करना पड़ रहा था। चले आप भी मेरे शेर पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? मैं सारी तेरी, हुजूर मैं सारा आपका। या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपके बारे में बात की थी, ये तो शुक्र करे आज मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना जब इन्होंने बात की थी तो ये इस रिश्ते की नजाकत का हिस्सा है, हो सकता था मैं तलवार उठाता और इनकी गर्दन काटते। अच्छा फिर एक बात और, ये नजाकत आई कहां से? हमारे बुजुर्गों ने ना फरोग इश्क रसूल के लिए बड़ी मेहनत की है। आज तो हमारा मिजाज ये है कि कोई एक टेंशन आ जाए तो सारा ज़ौक़ गया। आप कहे ना यार तू महफिल में नहीं आया करता, जनाब क्या बताएं, कारोबारी परेशानी खत्म नहीं होती। और मैंने ढेर सारे लोग देखे, उनके पास से जब भी खबर मिलती है कोई परेशानी की मिलती है। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, देखे ना 360 हड्डियां जिस्म में होती है, एक घुटने में अगर कभी दर्द है तो एक हड्डी में दर्द है ना, 368 बाकी की तो ठीक है ना। तो आप जब भी बात करेंगे घुटने की करेंगे, बाकी चीजों की भी तो बात करें ना। एक चीज अगर एक टेंशन आती है तो सारे काम से गए, परेशानी बढ़ी। मैं अक्सर कहता हूं अगर यही हाल सहाबा का होता जो आज हमने, यानी मेरे मुल्क में डिप्रेशन, टेंशन, घुटन तेजी से बढ़ी। लोग एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं पर करीब नहीं होते, उनके नजरियात साझे होते हैं पर वो साझे नहीं होते। वो किसी ने कहा था जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। तो साथ रह के भी लोग साथ नहीं होते। साहब गौर तो करें क्या अर्ज कर रहा हूं। अगर सहाबा का भी वही मिजाज होता जो आज हमारा है कि पहले सारे मसले हल हो जाए फिर दुरूद शरीफ शुरू करूंगा, पहले सारी चीजें ठीक हो जाए फिर मैं तिलावतें शुरू करूंगा, पहले मैं फारिग हो जाऊं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बदर उहद की जंगें भी लड़ते रहे और हुजूर के हुस्न के तज़किरे भी करते रहे। अगर ये काम वो फारिग होके करते तो हमारे पास फजाइल की, खसाइल की, शुमाइल की हदीसें आज मौजूद ना हो। उन्होंने साथ साथ सारे काम किए। खुद देखिए ना, ये जो तकलीफें आती है ना जिंदगी में, ये बड़ी अच्छी होती है। मैं सिंध में था तो सखर से लाहौर, अब मोटरवे है, बड़ा साफ रास्ता है, तो मुझे बाई रोड आना था। मैंने ड्राइवर से कहा कि लो भाई अब आप रोड पे चढ़ गए सखर से लाहौर तक, अब आपको परेशानी नहीं होगी, आरामदेह सफर है, आप सुकून से जाएंगे। तो सीखने वाला सीखता है हर एक से। मैंने अपने ड्राइवर से बड़ी अच्छी बात सीखी। वो मुझे कहने लगा नहीं जनाब आपकी गलत फहमी है, ये मुश्किल है,
تو سیدھا ہی جانا ہے نا بالکل موٹر، یہ تو مشکل راستہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جناب نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو 2 گھنٹے کے بعد میں آپ سے کہوں گا نہیں چل سکتا، کیونکہ نہ تو کوئی اسپیڈ بریکر ہے نہ کوئی رکشے والا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا کل کیا ہوا تھا، ایک آدمی غلط کراس بھی کر گیا تھا اور جاتے ہوئے تانا بھی دے گیا تھا کہ چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے۔ کہنے لگے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تر و تازہ، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا آزمائشیں، یہ آپ کو تازہ دم رکھتی ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں زندہ اور جاوید۔ یہ بعض لوگ اختلاف رائے سے بڑا گھبراتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ زندہ معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ جو آدمی زندہ ہوگا وہ سانس بھی لے گا، بات بھی کرے گا، رائے کا اظہار بھی۔ یہ تو قبرستان ہے جہاں پھر کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو اگر زندہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں رائے کا اختلاف، آپ دیکھیے نا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہے، اور میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں، مجھ پر سب سے زیادہ آئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں لوگوں نے دی آپ نے سن رکھی ہیں۔ حضور مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدل میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی معاملہ، یہ سارا کچھ چلتا رہا، یہ ساری تکلیفیں ساتھ رہیں۔ پر حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرائے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ محبوب تھوڑی سی تسکین فرمائیں، تھوڑا سا مسکرائیں تو لوگ ہنسیں۔ تو اگلے شعر میں اس کا جواب بھی ساتھ ہی دیا، کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو حضور کی عادت ہے، یہ تو ہر وقت لمحہ مبارکہ پہ رہتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی فروغ عشق رسول کے لیے۔ یہ میلاد کے جلوس یہ اب آئے ہیں لوگ جن کو بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے گلے میں ہار ڈال کے جلوس میں لگایا جاتا ہے۔ کبھی وہ دور بھی تھا جب روڑے مارے جاتے تھے، یہ اب دور آیا جب بڑی آسانی سے نعت خواں اسٹیج پہ آتا ہے اور نعت پڑھتا ہے۔ کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگوں نے ٹانگے پہ اسپیکر لگایا ہوتا تھا اور حضور کی نعت خوانی ہو رہی ہوتی، محنت کر کے جدوجہد۔ اس آپ کے متحدہ ہندوستان میں علماء کو سزائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن جب انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے تو وہاں بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھ دیا کرتے تھے۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا علامہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جب 52 کی تحریک ختم نبوت چلی تو انہیں جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں ڈالا، کہنے لگے لو بھائی کچھ وقت میسر آیا ہے، انہوں نے تفسیر الاسناد لکھنی شروع کر دی، کافی ساری حصہ انہوں نے جیل میں لکھا ہے۔ بزرگوں نے کام کیا دلوں کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمیں گمان گزرتا ہے، میری طرح کے بہت سارے لوگ، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ خطاب عوام سے ہے، علماء تو بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہیں، میری طرح کے بہت سارے لوگ کئی دفعہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ کیونکہ میں داڑھی والا ہوں، میں پگڑی والا ہوں۔ میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو جہاز میں نا موبائل میں قرآن شریف تھا، فلائٹ لمبی تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں، تو ایک بدگمانی بھی دل میں آ گئی۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ ہیں موبائل پہ لگے ہیں، کتنا ٹائم ہے، کچھ بندہ یاد کر سکتا ہے۔ تو خیال ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ شاید صرف میں ہی ہوں۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل پینٹ شرٹ پہنی، کلین شیو تھے، اور بال بھی انہوں نے پیچھے چٹیاں کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکال لی، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ خیر بڑی پھوٹتی ہے اور بڑی ساری جگہوں سے پھوٹتی۔ ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت بھر دی، انہوں نے جدوجہد کی، کوشش کی۔ رسول کریم کا پیار، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، چونکہ وہ پاکستان کے خلاف جب تقریریں کرتے تھے تو معاذ اللہ دین کے خلاف بھی بات کر جاتے، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو ایک مسلمان تھا صرف۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں یہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جن کے پاس دوری ڈنڈا ہوتا ہے، کچھ پیس کے چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا، وہ آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی،
अब वो कोई मुसलमान नहीं वहां, वो अकेला है, दौरी डंडे वाला, बड़े बड़े बालों वाला। वो पीछे से उठ के आया, स्टेज पे चढ़ा, जोर से एक ही डंडा मारा पंडित को। पंडित ढेर हो गया, उसे पकड़ लिया, पुलिस ले गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने उसे कहा तू मस्जिद भी नहीं आता, तू नमाज भी नहीं पढ़ता, काम तूने बहुत बड़ा कर दिया। तो फरमाते कि मैंने ना उस अनपढ़ और अंगूठा छाप आदमी की आंखें आंसुओं से चमकती देखी। कहने लगा शाह जी, पहले तो मुझे आप बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, आप आ गए हैं, मुझे तो बुजुर्गों से बात का भी सलीका नहीं, मैं तो सादा आदमी हूँ, पीछे रहने वाला। और जो आपने बात इरशाद फरमाई है उसका जवाब किस सलीके से देना है, लफ्जों का चुनाव भी मुझे नहीं आता। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि मैं मस्जिद नहीं जाता, मैंने दाढ़ी नहीं रखी, मेरा लिबास शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये मेरी गलती है और मुझे अपनी इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन हुजूर, गुनाहगार हूँ, अपने नबी का गद्दार तो नहीं हूँ ना। ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई हुजूर की बेअदबी कर जाए, ये मुमकिन तो नहीं है ना। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर मिल्लत कहते हैं मैंने बड़े बड़े खतीबों की तकरीरें सुनी, बड़े अदीबों के जुमले देखे, शोरा कलम तोड़ देने वाले देखे, लेकिन कहते हैं उस मलंग के सादे लफ्ज सुने, कई रातें मेरी रोते गुजर गई। ये मेहनत की हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत डालने की मेहनत। काफिर इस बात को समझ गया कि ये पूरी तरह हुजूर से जुड़ गए हैं। अगर कहीं अमल में कमजोरी भी होती है तो इनकी मोहब्बत कमजोर नहीं पड़ती। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने करना क्या शुरू किया, उन्होंने ना चीजों को मशकूक बनाना शुरू किया। मशकूक, जो लोग डबल माइंडेड होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे कमजोर तरीन लोग होते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर लो ना करूं। ये नई जनरेशन में एक मसला आया, वो कहते हैं 100% बंदे चाहिए हमें ठीक कहने वाले। 100%, यानी कपड़े पहन के निकला है नौजवान, अच्छी तरह से उसने नए अंदाज में बाल अपने बनाए, सारा कुछ किया, अब वो चाहता है सारे लोग ही कहें तो अच्छा लग रहा है। अगर एक बंदे ने भी कह दिया ना ठीक नहीं, परेशान हो जाता है, डबल माइंडेड। और फिर हमारे यहाँ तकसीम दर तकसीम की कोशिश भी की जाती है। एक वो ताबीज धागे वाले लोग हैं, अल्लाह माशाल्लाह, आप जाते हैं तो कहते हैं तुझे तो जादू हो गया, कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही है बंदे को, तो ढेर सारे लोगों पे शक जाता है। एक फिर ये स्टेज है मजहबी। मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि एक साहब आते हैं, वो आस्तीने चढ़ा के कहते हैं आज मैंने बता के जाना है हुजूर की औलाद की शान क्या है। तो भाई आप बताएंगे, वो तो अल्लाह ने कुरान में बता दी, वो तो महबूब के फरमान में आ गई। आपको अच्छे तरीके से नकल करना चाहिए, कौम तक सही बात। अब क्या, और इस अंदाज में आप बात करेंगे कि जैसे परेशानी हो कि यहाँ शायद कोई इनकार करने वाला बैठा है। फिर एक साहब आते कहते आज मैंने बताना है सहाबा की अजमत क्या है। भाई आप क्या बता सकते, वो बता दी अल्लाह ने कुरान में, वो महबूब की हदीस में आ गई, आप उसे सही करके नकल करें। इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि अवाम बेचारी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि शायद कोई गलत आदमी बीच में बैठा है। ये माहौल ना बनाए कभी, मजबूत बात, मजबूत चीज। बल्कि अब तो बाज जगह पे यूं होता है, यहाँ तो बड़ी संजीदा नकाबत होती रही, एक दो जगह पे मौका मिला तो नकीब साहब दौड़ के उधर चले जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, कहते हैं मैं जुमला देने लगा हूँ, तैयार हो जाओ मैं जुमला देने लगा हूँ। तो कई दफा डर आता है कि जुमला देने लगे हो कि बम जलाने लगे। दो जो देना है, जो बात करनी है उसे आहिस्तगी से भी किया जा सकता है। मसलन आप क्या नहीं बात कर सकते, ये संजीदा स्टेज है, ये बुजुर्गों का स्टेज है। देखे ना, ये वो स्टेज है जिस पर पीर रहमान की शरीफ की बात हो रही है, तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिदीन की बात हो रही है। ये तो संजीदा फिक्र लोगों के स्टेज है। ये कैसे हो गया कि जो मर्जी आए, जिस तरह की मर्जी बेयकीनी बखेर के चला जाए। आप देखें कि जो लोग मजबूत फिक्र के लोग होते हैं वो इस तरह की कमजोर बातें पनपने नहीं दिया करते। आप सोचे अब हुआ क्या, जब देखा कि ये रिश्ता नाजुक था, उम्मत पूरी तरह हुजूर से जुड़ गई, अब लोगों ने शक पैदा करना शुरू कर दिया। किसी ने यह भी कह दिया कि नबी पाक के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। किसी ने हुजूर के इल्म पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं गैर जानबदारी से आपसे पूछता हूं, सच बताना,
प्राइमरी में आपका टीचर मैट्रिक पीटीसी आपको पढ़ाता रहा हो और बाद में आप पीएचडी कर जाएं, आपकी तालीम अपने उस्ताद से बहुत ऊपर चली गई। आपका टीचर मैट्रिक है, आप पीएचडी हो गए, फिर भी आपको इजाजत है अपने उस्ताद के इल्म पर बहस करने की? नहीं, जल्दी से बोलो ना यार, इतनी देर करोगे। फिर भी अच्छा लगता है? चले, अगर आप करेंगे तो उस्ताद पसंद करेगा। शर्म की बात नहीं उम्मती होकर नबी के इल्म पर बात करना, शर्म का मकाम नहीं, हुजूर के इख्तियारात पर बात करना। अब लोगों को पता चल गया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से तोड़ा नहीं जा सकता उम्मत को। अब उन्होंने मशकूक करना शुरू किया। बाज लोग कहते हैं कि दुनिया में और भी तो बड़े काफिर हैं, कादियानियों के बारे में इतनी सख्ती क्यों? तो हम कहते हैं बाकी जो काफिर है वो तो खुला काफिर है, ये वो बेईमान मुर्तद काफिर है कि जो जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ता है, ये लिबादा ओढ़ता है इस्लाम का और अपने आप को मुसलमान कहता है, और फिर अंतर दाखिल हो के मुसलमानों का रख के कहते हैं हुजूर आखिरी नबी नहीं। और मिर्जा की जहालतें कभी आप देखें ना तो ऐसा पागल था, कभी वो उम्मती नबी बन जाता है, कभी वो सिल्ली नबी बन जाता है, कभी वो कहता है जो मुझे नहीं मानते वो सारे काफिर हैं, कभी वो कुछ कहता है, हवास बाख्ता नफ्सियाती मरीज जैसी वो गुफ्तगू करता है। लेकिन मैं बड़े दर्द के साथ ये बात अर्ज करूंगा, जो चीजें शक पैदा करने वाली हो, एक ऐसे भी इंसानी मिजाज है, शर की तरफ बाजों का तबीयत जल्दी माइल होती है। मतलब किसी बंदे की 99 खूबियां हो तो वो लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर कोई खामी हाथ आ जाए ना तो आप किसी को कहना अगर आप तुझे एक बात बताऊं तो कान खड़े हो जाते हैं। भाई छोड़ी दो एक खामी तो बंदे में वैसे भी रहेगी, इंसान जो है 99 खूबियों पर बात करो तो शर फैलाया जाता है। ये मिर्जा कादियानी ने दावा कर दिया और एक तरतीब से लोग निकले। सबसे पहला फतवा मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया। 6 किताबें आला हजरत फाजले बरेलवी ने लिखी मिर्जा के खिलाफ। ये बड़ा सुकून वाला माहौल होता है तरीकत का। बाज जगहों बाज तो मुजाहिद लोग होते हैं, बाज जगह बड़ा सुकून वाला माहौल होता है, किबला हजरत के सामने कोई नहीं आ सकता, तो हाल ही नहीं पैदा होता। मशाइख के बच्चों के जूते कोई उठाता है, गाड़ी का दरवाजा कोई बंद करता है, टिशू कोई पेश करता है, फिर वो बेचारे धूप में कैसे खड़े होंगे? मुमकिन नहीं रहता इल्ला माशाअल्लाह, आजमाइश हो जाती। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सुन रहे थे, वो गौसे पाक के शहजादे, गौस पाक के शहजादे। और पीर सैयद मेहर अली शाह साहब कहते मैं तो मदीने चला गया था, दिल नहीं ना लगता था, सच्चे आशिक थे ना, दिल नहीं लगता था। बार बार कहते थे आज सिख मित्रां दी वधेरी, एक क्यों दिलड़ी उदास घनेड़ी है, दिल नहीं लगता था, मदीने की याद में तड़पते थे। तय कर लिया कि बस अब मदीने ही रहना है। कहते मैं तो चला गया था पक्का रहने के लिए कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी हरमे मदीना में गुजार दूंगा, लेकिन मुझे वहां से गैबी इशारा हुआ, मुझे करीम ने फरमाया तू यहाँ आ गया है और वहां मिर्जा कादियानी लोगों का ईमान लूट रहा है। आप यकीन करें हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, ओ मेरे नौजवान दोस्तों, किसी लिबरल आदमी के हथे न चढ़ना, किसी 2 टके के एंकर की बात न सुनना, किसी मोमबत्ती माफिया के हथे न चढ़ जाना। जो लोग कहते हैं कि हम इंसानियत का दर्स देते हैं, इंसानियत का, हम इंसानियत की बात करते हैं, आपको दीन से आगे बढ़ के 2 कदम इंसानियत देखनी है। मेरा तो कई दफा जी करता है सियासी जमातों को मशवरा दूं कि ऐलान करो हमें कादियानियों के वोट ही नहीं चाहिए, ये ऐलान करो, इज़हारे बेजारी करो इन लोगों से, इनसे पूरी तरह अपनी जान छुड़ाओ। ये कहो, आज भी बहुत सारे लोग हैं इनके दिल धड़कते हैं कि माहौल इस तरह का। आपके मुल्क में एक शख्स ने कॉलम लिखा और कौमी सतह के अखबार में छपा कि रियासतों का मजहब नहीं होता, हर मजहब के आदमी को रहना चाहिए। मैंने कहा फिर तुझे कायदे आज़म का मशवरा देना चाहिए था ना। इन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया, नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और नारा क्या लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आपको किसने बताया? आप तो थे ही नहीं। इसका मतलब है नारा इतना तगड़ा था आज तक गूंज रहा है। हालांकि अब कोई सियासी जमात ये लगाने को तैयार
لیکن گونج رہا ہے نا اس لیے کہ یہ بنیاد بنی، یہ وجہ بنی اس وطن عزیز کے قائم ہونے۔ عزیز دوستو، حضرت پیر صاحب وہاں سے آئے، یار مدینہ چھوڑ کے آ گئے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے قادیانی کا رد کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا کہ مدینہ شریف چھوڑ کے آئے، اور پھر کاغذ قلم لیا، کتابیں لکھی۔ آج کتاب لکھنے والا بیچارہ مولوی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اسے کیا پتا طریقت کا، یہ تو مولوی صاحب ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ان پڑھ لوگ یہ بھی شوشے چھوڑتے ہیں۔ پیر صاحب نے شمس الہدایہ لکھی، سیف چشتیائی لکھی، مشائخ، میں نے کہا کہ وہ تو شہزادے ہیں غوث پاک کے۔ آپ موجودہ حالات کو دیکھ کر پھر پیر صاحب کا کردار دیکھیں۔ اس نے جب کتابیں دیکھ کے کہا نا میرے سامنے آئے، میرے سامنے آئے، تو پیر صاحب نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں یا دو چار بندے آ جائیں گے، اٹھ سٹھ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں۔ حضرت پیر صاحب مناظرے کے لیے گئے لاہور سے، گولڑا شریف سے لاہور مناظرے کے لیے گئے، وہ تو سامنے نہیں آیا۔ اچھا پھر اس نے ایک اور چال چلی، یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے تعویذ دھاگے کے نام پر، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر کسی شخص کے برے عقیدے کا قائل ہو جانا یہ درست۔ اس نے پیر صاحب سے کہا کہ جناب آپ میرے سامنے آئے تو اس طرح کرتے ہیں، کوڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ سچے، میں نے ٹھیک کر لیا تو میں سچا۔ پیر صاحب کہنے لگے تو کوڑے اندھے چھوڑ، تو کو مردہ لا، یہ تو بات ادھر قریب کی ہے نا، تو مردہ لا۔ فرمانے لگے مجھے امید ہے اللہ کی قدرت سے کہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کے اظہار کے لیے رب اس قدرت کا مظاہرہ بھی فرمائے گا، یہ بھی سامنے آئے گی، تو آنا۔ جو بات اس نے کی حضرت پھر اس نے آخر میں کہہ دیا باب میں مدینے جا رہا ہوں، مناظرے میں تو نہ آیا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو حضرت پیر صاحب بولے، فرمایا یاد رکھنا یہ وہاں بھی نہیں جا پائے گا، یہ جا ہی نہیں پائے گا، نہیں جا سکا، مر گیا۔ اب یہ تحریک کئی دفعہ اٹھی، اس کا بڑا پس منظر ہے، جیسے آپ سن رہے تھے نا کہ کئی ایسے نام ہیں جو تو تاریخ میں آ ہی نہیں سکے۔ یارو اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، بڑی ماریں کھائیں۔ وہ نوجوان جو ملتان سے چلے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر انہیں بڑا مارا گیا تھا، ان کی مار لوگوں کو یاد ہے پر ان کے نام لوگوں کو یاد ہے۔ ان نوجوانوں نے، وہ کالج اور یونیورسٹی کے لوگ تھے، انہوں نے مار کھائی، اس تحریک میں لوگوں نے جانیں دی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کے لیے سزائے موت کے آرڈر آئے، اور مولانا نورانی اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنی زبانوں پر عبور رکھنے والا شخص، لیکن تاریخ کا ایک صفحہ یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری۔ اتنی بڑی رقم قادیانیوں نے پیش کی، یہ 7 ستمبر سے پہلے، کہ لے لو بس ایک گروپ کا نام نکال دو بیچ میں سے جسے لاہوری کہا جاتا تھا۔ تو مولانا کہنے لگے تم دیر سے پہنچے ہو، میرا تو سودا بازار مصطفیٰ میں بہت پہلے کا ہو چکا ہے، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ دل کو جو عقل، یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچی، لیکن کیونکہ دنیا میں ایک سازش رچی جاتی ہے ہمیشہ سے، یہاں سے جو آدمی بے ادبی کرتا ہے، کوئی ایسی ضلالت کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کس طرح یورپ اسے پناہ دیتا ہے، کس طرح اسے قبول کرتا ہے، ہمیشہ شر کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی بیوقوفی نادانی کی وجہ سے، اللہ ماشاءاللہ، اور جو بات میں نے شروع میں کی، بہت زیادہ تقسیم کی وجہ سے، اکثر بہت ساری تحریکوں میں اس طرح مؤثر کام نہیں کر پاتے جس طرح کہ یہ کرنے کی پوزیشن میں۔ اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ بات واضح ہو گئی، حضور آخری نبی ہیں، قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا، ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے اس طرح کے بڑے اجتماعات کر کے ہمارا شعور بحال رکھا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہے، تو پھر ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کے ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کی لگائی گئی۔ ہر کام جدید بنیادوں پہ ہو رہا ہے،
اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے، گنجائش پیدا کی گئی ہے، ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر کام کو کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری اصطلاحات کی جاتی ہیں بڑی چیزوں میں، لیکن دین کا کام ڈھیر ساری جگہوں پہ ابھی بھی برکت کے لیے ہو رہا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی کر دو برکت ہو جائے۔ ہمیں بڑے منظم طریقے سے بالخصوص جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی کمال نہیں کہ آپ میلاد شریف کے جلوس میں آ جائیں، محرم کی محفل میں آ جائیں۔ آپ کی وابستگی رہے مسجد کے ساتھ، اپنے اپنے ذمے کوئی دین کی خدمت لے، کوئی ڈیوٹی لے، اس لیے کہ ہم نے نعرہ لگایا ہے حضور آخری نبی۔ اب جو خدمت دین کی ذمہ داریاں دیکھیں نا، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، ایک خاتون نا مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، حضور کی مسجد شریف میں، اس کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ محبوب صبح قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھتے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، او یارو کوئی کام تو کرتی تھی، کوئی ڈیوٹی تو کی نا اس نے زندگی، کوئی خدمت تو کی نا دین کی۔ تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا۔ اپنے ذمے کوئی کام لے، کوئی ڈیوٹی کرے۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن، تھوڑا سا بیٹھے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ اپنے ذمے کام لے، چیزوں کو مستقل کرے، اور جو سوال کل کو پیدا ہونے ہیں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے بچے دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے انہیں گھر میں قید نہ کرو بلکہ اچھے دوست ڈھونڈ کے دے دو، تاکہ وہ کوئی جگہ بنا لے جہاں وہ کسی کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر لے۔ تلاش کریں اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتے، بالخصوص جب بچہ میٹرک کے قریب جاتا ہے تو وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کشادہ روئی سے اس کی بات سنیں۔ آنے والی نسل کی تربیت پر گھر والے توجہ دیں، اہل خاندان، اور خاص کر کے یہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں دین کی، اس پر ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کریں۔ امید کرتا ہوں جو بالکل آخر میں بات کرنے لگا اس پر ہم ضرور توجہ دیں گے۔ حضور آخری نبی ہے، شریعت آخری ہے۔ دین پر عمل صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو۔ اب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ جب کوئی پورے غصے میں ہو، کسی نے ستایا ہو، ذاتی حملہ کیا ہو، پھر پتہ چلتا ہے بندہ کتنا کو دیندار ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے، ہمارے نا پنجاب میں جب بچے کے شادی کے دن طے کرتے ہیں تو سارا قبیلہ برادری جمع ہو گیا، اور پھر ایک آدمی دن طے کرنے کے بعد بیچ میں سے بول کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی پھپھو جان ناراض ہے، تو اب اسی طرح سارے اٹھو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو مناتے ہیں۔ چچا ناراض ہیں، خالہ ناراض ہیں، ماموں ناراض ہیں، چلو منا کے لاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بڑے کو یہ بھی تو بیچ میں سے بولنا چاہیے نا کہ شریعت پر کوئی غیر، شادی پر کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو بیچ میں سے یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ عورتوں کی مووی نہیں بننی چاہیے، بچیاں بے پردہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ ہم ہر وہ نئی چیز جس کو اپنے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اسے اوڑھنا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی مضبوطی بھی بہت ساری ایسی قوتوں کو دفن کرے گی جو دین کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے، دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالی گزر فرمائے۔ آخر دعوانا